بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے سے متعلق کچھ ضروری مسائل عرض کیے جا رہے تھے۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، روزے کی حالت میں کان میں، آنکھوں میں یا کان میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ بات یہ آئی تھی کہ کان میں اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں درد ہو تو روزے کی حالت میں بھی دوا ڈال سکتے ہیں، اگر آنکھ میں تکلیف ہو آنکھ میں بھی روزے کی حالت میں دوا ڈال سکتے ہیں، اور ایسے ہی سرما بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جسم میں 4 سوراخ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق معدے سے ہے۔ ایک ہے ناک، دوسرا ہے منہ، تیسرا ہے پیشاب کا راستہ، چوتھا ہے پاخانے کا راستہ۔ یہ 4 جگہ ایسے ہیں کہ ان میں اگر دوا ڈالی جائے وہ سیدھے ہمارے معدے تک اس کا اثر جائے گا۔ جب معدے تک اس کا اثر جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن آنکھ اور کان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، ان کا تعلق معدے سے نہیں ہے، اسی لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ناک میں، منہ میں اگر کسی کو پیلس کی شکایت ہے، اگر وہ پیخانے کے راستے میں دوا وغیرہ رکھتا ہو یا پیشاب کے راستے میں کوئی تکلیف کی وجہ سے اس کے اندر کوئی دوائی استعمال کی جاتی ہو تو اس کا اثر سیدھے معدے میں جائے گا۔ لہذا ان 4 سوراخوں میں اگر دوائی استعمال کی جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن ان 2 جگہوں پر استعمال کیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کو اس کی پیلس کی بیماری وغیرہ ہو تو اگر اوپر کے حصے میں، ظاہر کے اوپر کے حصے میں اگر دوائی لگائی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اندر اگر دوائی استعمال کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی اہم ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کہ بڑی سخت بیماری ہوتی ہے، آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا، کہ اگر اندر دوا لگائی جائے تو سیدھے اس کا اثر معدے پر پہنچ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ روزے کی حالت میں بھپکارا لینا اور ایسے ہی مشین کے ذریعے سے ہوا لینا، آکسیجن لینا، اگر صرف آکسیجن لیا جائے، ہوا لی جائے، اس میں دوائی استعمال نہ ہو تو صرف ہوا کے لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے سانس ہم لیتے ہیں، وہ مشین کے ذریعے سے وہ سانس لے رہا ہے، اگر دوائی استعمال کی جائے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بغیر دوا کے صرف ہوا لی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی روزے کی حالت میں ڈائلسس کرانا تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ خون کی جو صفائی ہوتی ہے وہ رگوں کے ذریعے سے ہوتی ہے اور سیدھے اس کا تعلق معدے تک نہیں پہنچتا۔ لہذا جب معدے سے اس کا تعلق نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی لیے انجیکشن لگوانے سے، گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کا تعلق رگوں سے ہے، سیدھا معدے سے نہیں ہے۔ لہذا یہ ہمیشہ یہ مسئلہ یاد رکھا جائے، انجیکشن، گلوکوز یا خون ٹیسٹ کروانا یا خون چڑھانا، ان چیزوں کا تعلق یہ سب رگوں سے تعلق رکھتا ہے، ان کا سیدھے تعلق معدے سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے، گلوکوز چڑھانے سے، خون چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ موٹے مسائل ہیں، ان کا یاد رکھنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، تاکہ روزے کے ہم آسانی کے ساتھ اپنے طور پہ حفاظت کر سکیں۔ دوسرا مسئلہ غسل سے متعلق عرض کیا جا رہا تھا۔ تقریباً غسل سے ضروری جو مسائل تھے وہ آگے تھے۔ اگر اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپ کو پیش آ جائے تو آپ کو علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے پوچھا کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، پارے 7 میں اللہ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بعض مسائل شرم حیا کے ہوتے ہیں جو مجمع کے سامنے بولے نہیں جاتے، کسی کو ضرورت ہوتی ہے وہ مسائل پوچھ لینے پڑتے ہیں، جو ضرورت کے درجے کے عام طور پہ پیش آتے ہیں، وہ مسائل سب کے سامنے عرض کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ زمانے میں نہ شاور تھا، نہ نل تھے، نہ پائپ لائن تھی، کچھ نہیں تھا۔ وہ بالٹی میں اس زمانے میں جیسے بھی تھے اس میں پانی رکھا جاتا، جگ بھی نہیں تھا اس زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کا طریقہ جو ہوتا تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو سے ہاتھ میں ڈبو کے انڈل لیتے تھے. اس زمانے میں اسی طریقہ تھا نہانے کا. اور اس زمانے میں غسل کے لیے بیری کے پتے استعمال کیے جاتے تھے. آج ہمارے علاقے میں میت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس زمانے میں زندوں کے لیے استعمال ہوتے تھے, میت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. بیری کا پتہ کیوں استعمال کیا جاتا تھا؟ اس لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ بیری کا پتہ جب پانی میں پکتا ہے, پانی میں پڑتا ہے, تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جسم کا میل جلدی ختم ہوتا ہے. اس زمانے میں صابن و شیمپو نہیں تھا, لہذا اس زمانے میں بیری کا پتہ استعمال کیا جاتا تھا. عام طور پہ بیری کے پتے کا پانی انسان کے جسم کے میل کو جلدی دور کرتا تھا. لیکن آج ترقی کا زمانہ ہے, تو لہذا آج میت کے لیے بھی بیری کا پتہ استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. مسائل کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر ضرورت کے موقع پہ ماشاءاللہ سب لوگ مفتی بن جاتے ہیں. کسی کے گھر میں جنازہ ہو تو آپ دیکھیے سارے مفتی صاحبان بنتے ہیں, اور قبرستان میں دفن کرنے کا موقع آتا ہے تو قبر کا گڑھا کھودنے والا بھی مفتی جی بن جاتے ہیں. سب فتوے دینے لگتے ہیں. جو مفتی ہے زبان بند کر کے کھڑا ہوتا ہے. مسائل کا علم نہ ہونے کے نتیجے میں ہر کوئی اپنی زبان چلانے لگتا ہے. دین اتنا سستا ہو گیا, دنیا کے معاملے میں کوئی کچھ نہیں کہتا ہے کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے. دین کے معاملے میں ہر ایک ماشاءاللہ 2-4 لوگ بیٹھتے ہیں. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں تماشا, ہر کوئی مسائل پہ بحث کر رہا ہے. موز کیسے کھانا سنت ہے, یوں بیچ میں انگلی ٹھوس کے کھانا, 4 ٹکڑے کر کے کھانا. ارے حضور کے زمانے میں موز تھا ہی نہیں, کبھی حضور نے موز کھایا نہیں, تو سنت کا طریقہ کہاں سے ٹپک گیا پھر؟ تو ایسے وہ طریقے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے طور پہ. علماء کرام نے ایک اصول لکھا ہے, اچھی طرح یاد رکھے. اگر کوئی آدمی اپنی عقل سے کوئی مسئلہ بتائے, اگر وہ مسئلہ صحیح بھی ہو جائے تب بھی اس کو گناہ ملے گا. یہ اچھی طرح اصول یاد رکھے. اگر آدمی اپنی عقل سے کوئی مسئلہ بتائے سوچ کر, اگر وہ مسئلہ صحیح بھی ہو جائے تب بھی اس کو گناہ ملے گا, اس لیے کہ بغیر علم کے اس نے مسئلہ بتایا. یہ عرض کر رہا تھا کہ غسل کے مسائل میں اس زمانے میں بیری کا پتہ استعمال ہوتا تھا, اور اس زمانے میں اس کے بجائے شیمپو, صابن وغیرہ استعمال ہے. یہ نظافت اور پاکی صفائی کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اس کو استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صفائی ستھرائی کے لیے ہر وہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے جس میں حلال چیز ملی ہوئی ہو. اور آگے کچھ وضو کے کچھ ضروری مسائل ہیں, تو لہذا وضو کے 4 فرائض ہیں. اس فرضوں کو یاد رکھ لیا جائے. پہلا فرض ہے پیشانی کے بالوں سے یہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک, ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک اتنا چہرہ دھونا, یہ فرض ہے. دوسرا فرض ہے کونی کے اوپر تک دھونا, دونوں ہاتھ رگڑتے ہوئے دھونا ہے اس کو. تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا. کتنا مسح کرنا؟ فرض مقدار ہے. او حصہ بھی اگر مسح کر لیا جائے, سر کا او حصہ, اتنا حصہ بھی اگر مسح کر لیا جائے تب بھی وضو ہو جاتا ہے. یہ فرض بتا رہا ہوں, سنت بعد میں. اور چوتھا فرض ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں کے اوپر تک, یہ جو نرم ہڈی ہے اس کے اوپر تک دھونا, یہ فرض ہے. اور فرض وہ چیز ہوتی ہے اس میں کمی ہو جائے تو آدمی پاک نہیں ہو سکتا, پھر دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا, دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. لہذا فرض مقدار جو ہوتی ہے بہت ضروری ہے, اس کے بغیر آدمی پاک نہیں ہوتا, وہ ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. لہذا آج یہ 4 فرائض یاد رکھے جائیں. غسل بڑی ناپاکی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے, وضو چھوٹی ناپاکی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی, عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے پہلا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے. آج کتنا روزہ ہے بھی؟ 9 روزہ. کل 10واں روزہ ہے. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے, اور تیسرا عشرہ یعنی 10 دن, تیسرا 10 دن یہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے. یہ اللہ کی خوب رحمت برستی ہے پہلے 10 دن میں, اسی لیے دل نرم ہوتے ہیں, آدمی کچھ کرنے کا جذبہ اندر سے پیدا ہوتا ہے. لہذا یہ 10 دن ختم ہونے جا رہے ہیں. اب 1 دن باقی رہ گیا. گزارش یہ ہے کہ اس کو اصول کر لیا جائے اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے.